ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. شہزادی کونین ملکہ دو عالم حضرت فاطمہ کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا، اور مکتب فاطمی سے تعلق رکھنے والا اپنے آپ کو علم سے دور رکھے. کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن آج کا نوجوان بھی اس اینڈرائیڈ موبائل کی دنیا میں خود کو گم کیے ہوئے. آن لائن کلاس کے نام پر دنیا نے کھیل کھیلا. بچے اپنی حاضری کبھی لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے. باپ تو گھر سے باہر ہے، ماں کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. اور پھر ہم یہ چاہیں، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، پھر ہم یہ چاہیں ہمارے یہاں رزق کی برکت ہو جائے، ہمارے یہاں پیسے کی فراوانی ہو جائے. عزیزان گرامی، بغیر علم کے نہ رزق میں برکت ہو سکتی ہے، نہ سماج میں انسان کو آبرو مل سکتی ہے. اگر آبرو مند بننا ہے تو اپنے آپ کو دولت علم سے مالا مال کرنا ہے. توجہ کیجئے گا، میں آپ کی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. مجھے وہ شعر واقعی بھا گیا. امریکہ کی دادا گیری اور پھر فرعون زمانہ ڈونلڈ ٹرمپ کی رسوائی دنیا نے دیکھ لی. سوچئے قاسم سلیمانی کی شہادت کیسا رنگ دکھا گئی. 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پوری دنیا میں بدنام زمانہ ترین افراد کی فہرست بن جائے. بدنام زمانہ. اگر 10 افراد کی فہرست تیار کی جائے تو سر فہرست کون سا نام آئے گا؟ منحوس ڈونلڈ ٹرمپ. توجہ کیجئے گا، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ایران کے اوپر ابھی سوال بھی کیا تھا مجھ سے کسی نے کہ ایران کے کیا حالات ہیں. ایران اپنی جگہ پابرجا الحمدللہ. وقت کے امام کا بابصیرت نمائندہ خامنئی کی شکل میں قیادت کر رہا ہے. قائد کے بھی کچھ خصوصیات ہیں، البتہ ہے بعض سر بھرے افراد جو چند ڈالر کے عوض اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. اور پھر وہ افراد کہ جو دین کے اصول و فروع سے واقف نہیں ہیں، جنہوں نے علمی دنیا میں قدم نہیں رکھا، مذہبی دنیا میں پہلے دن سے نظامت کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھ لیا. آج تو مسئلہ یہ ہے، مولوی مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر کے مدرسے کی پتلی دال نہیں کھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم سب سے بڑے عالم بن جائیں. پھر مرجع کے خلاف زبان درازیہ. فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبروہی نظر پاک کرتے ہیں. جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امگاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں. یہ علم کہ آج پوری دنیا میں یقین جانیے، میں نے مدتوں اور برسوں اپنی زندگی کے طلائی دور کو گزارا ہے سرزمین ایران پر. کتنی پابندیاں، اقتصادی پابندیاں، گیس نہ خریدی جائے، پیٹرول اگر لیا جائے تو ڈالر میں حساب نہ کیا جائے، نہ جانے کیا کیا. اور پھر علم دشمنی کا عالم یہ ہے کہ حال ہی میں شیعہ سائنٹسٹ شہید محسن فخری زادے کو شہید کیا گیا، اور یہ بدبخت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا، کام ختم. نہیں، تمہیں نہیں معلوم ہے یہ کوئی ایک شہید فخری زادے تنہا نہیں، نہ جانے کتنے فخری زادے ایران میں رہبر کے دامانے تربیت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، ایران نے جو سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے، اور میں اپنی حکومت کے اہم ذمہ داروں کو خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے عوام کی تحقیر ناقابل قبول. آج واقعی میں ہمیں حقیر بنایا جا رہا ہے. آج اسرائیلی بیج ہمارے ملک میں فروخت کیا جا رہا ہے. میں کسان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ نے بھی کاشتکاری کے اصول دیکھے ہیں اور جانتے ہیں. بیج کون سا ہے جو اس سال بویا گیا تو آئندہ برس اب وہ بیج آپ کی فصل سے ملنے والا نہیں ہے. یہ ہے نظام سرمایہ دار. یہ کسان آندولن یوں ہی تھوڑی ہے شدید کڑاکے کی ٹھنڈ میں ہمارے کسان بھائی ظالموں کو للکار رہے ہیں. یہ یوں ہی نہیں، ان کی دوربین نگاہیں، بلکہ اور آسان کر دوں، با بصیرت نگاہیں وقت کے طاغوتی نظام کو چیلنج کر رہی ہیں. عزیزان گرامی،
رہبر معظم انقلاب نے ایرانی جوانوں کو فقط ایک پیغام دیا، تم اپنے آپ کو علم کے میدان میں آگے بڑھاؤ۔ سب کچھ یہ کر سکتے ہیں، بمباری کر سکتے ہیں، سائنٹسٹ مار سکتے ہیں، فوجی اہلکاروں کو درجہ شہادت پر فائز ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ایگریکلچر کی فیلڈ میں اتنا آگے بڑھا لو کہ تمہیں بھوکا نہ رہنا پڑے۔ اور صرف کیا ایران میں آج فصل پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں، انصار اللہ یمن جہاں آل سعود کے ناپاک عزائم کے نتیجے میں بمباری، ہزاروں افراد بے گناہ شہید کیے گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے افراد مظلوم نہتے۔ اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے، قاسم سلیمانی کی طرح دوسروں کے لیے جی کر جام شہادت نوش کر لینا یہ انصار اللہ یمن کے علاقے میں رہبر انقلاب کے تربیت کردہ با علم افراد نے زراعت کے سنہری اصولوں کو سکھایا ہے تاکہ یہ بھوکے نہ رہے۔ علم ہے تو کیا نہیں قدرت میں تمہاری، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ میں ایک بات کہہ دوں، یہ جو ہمارے یہاں اب تو امبیڈکر نگر میں شاید ہی کوئی گاؤں ایسا ہو جیسے میرا گاؤں کہ جہاں اماری کا کوئی جلوس نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، ایک پیغام ہے، ہر گاؤں میں اماری کے جلوس بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ کثرت بھی کبھی کبھی اعتبار کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مخالف ایسا ہوں، کس خاندان سے میرا تعلق ہے، ایک کربلائی اور حسینی ماں کی تربیت میرے بدن میں لہو بن کر دوڑ رہی ہے۔ میں بھی کربلائی ہوں، محبت ابا عبداللہ حسین میرے اندر بھی معجزن ہے، لیکن یہ جو ہمارے یہاں بچوں کو اسکول جانے سے روک دیا جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، آج فلاں جلوس ہے، آج فلاں نظر ہے، آج فلاں شبیداری ہے، آج فلاں جگہ انجمن میں جانا ہے، آج فلاں خالہ کا مانجھا ہے، آج فلاں جگہ منگنی ہے۔ کتنی چھٹیاں اتوار کی ہماری گورنمنٹ دے رہی ہے، اور پھر کتنی رجسٹرڈ چھٹیاں ہمارے بچوں کو مل رہی ہیں، اور اس میں بھی ہم 10-20-50 چھٹیاں اضافہ کر دیں، اور پھر سوچیں اللہ اس دنیا میں ہمیں باوقار بنا دے۔ ممکن نہیں ہے۔ اللہ میں محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، وقت کا عظیم مفسر، جس کے بارے میں امام خمینی نے کہا کہ آج کا انسان نہیں پہچان سکتا کہ محمد حسین طباطبائی کون ہے، 200 سال بعد پیدا ہونے والا پہچانے گا کہ ہیں کون۔ تو کیا امام خمینی مجھ جیسے کوئی مولوی تھے کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو ٹائٹل دیتا پھر رہا؟ کیا ان کی تعریف کوئی چھوٹی تعریف ہی نہیں؟ وقت کا عظیم مرجع، معمار انقلاب، با بصیرت قائد۔ جب میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ ملا ہے کہ علماء نے لکھا علامہ طباطبائی نے 12 برس حوزہ علمیہ قم میں گزارے، اور ان 12 برسوں میں فقط 12 چھٹیاں کی بس۔ یہاں تو بہانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ان بے جان دھاگوں سے اپنی قوم کو نجات دلانی ہوگی۔ نالی کے کنارے بیٹھنے والے باباؤں سے اپنی قوم کو نجات دلانی ہوگی، خود کو پہنچانا ہوگا در سید الشہداء پر، اور یہاں سے علم کی خیرات مانگنی ہوگی۔ 14 صدیوں سے بھکاری ہے زمانہ اس کا، پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد۔